آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے متعلق جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور توریت میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نیونا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ نیونا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے آشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نیونا کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس کا پورا نام یونس ابن متیٰ تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں یونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا۔ اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ نیونا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ نیونا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ انہیں بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل کوششیں کرتے رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹی رہی۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نیونا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب دیا کہ ہم تمہارے رب کے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے اگر یونس علیہ السلام بستی کے اندر اپنے گھر میں رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقررہ وقت سے پہلے خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہیں کیا اور اس قوم کو معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا دیکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں آرام سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہو گیا۔ کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو ایسا لگا کہ اللہ کو میرا نیونا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہے۔ لہٰذا 3 مرتبہ قراردادی کی گئی اور تینوں مرتبہ آپ کا ہی نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔
مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر وہاں سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے: یہ بہت دور دراز سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس آواز سے آشنا ضرور ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کہ کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا: یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت ان پر رحم کر۔ اسی وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا پرندے کا پیدا شدہ بچہ، اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا، جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ آپ کی قوم آپ کو تلاش کرتے ہوئے ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام یونا واپس چلے گئے اور اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی یونا ہی میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔